کامیابی ہے، قیامت کے دن اعلان کیا جائے گا فلاں فلاں کا چھوکرا آج جہنم کی آگ سے نجات پا گیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت الفردوس میں داخل ہو گیا. یہ کامیابی ہے. کامیابی تو اس وقت ملے گی جب آپ کو مجھے مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جاوے گا بھائی. اب تو سارے امتحان میں پڑے گا اب میں، اور اپنے بارے میں کس کا گمان ہے، کس نے تیاری کر رکھی. سارا تمہارا گاؤں لکڑیاں اکٹھی کر لے وے اور وہ آگ جلاوے، اور سارے گاؤں کے درخت کاٹ کے لکڑی اکٹھی کر کے آگ جلاؤ، اس میں یوں کر کے ایک مرتبہ ڈال کے باہر نکال لو، اتنی تکلیف نہیں ہوگی جتنی موت کے جھٹکے کے وقت تکلیف ہوتی ہے بھائی. کون بچاوے گا اس سے؟ کوئی بھی نہیں. ایک ذات ہے بس. علماء اکرام نے فرمایا کہ جب میت کی روح قبض کی جاتی ہے، فرشتے آ کے اس کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے اعمال کو نہیں دیکھتے، اس کی نیکیوں کو نہیں دیکھتے، اس کے مکان کو نہیں دیکھتے، اس کی اولاد کو نہیں دیکھتے، اس کے کپڑوں کو نہیں دیکھتے، باہر کھڑی اس کی گاڑی کو نہیں، اس کی فصلوں کو نہیں دیکھتے، بلکہ میت کے آ کے جسم کو سونگنے لگ جاتے ہیں. اس کے کندھوں کو، اس کے ہاتھوں کو، پیروں کو سونگیں گے، اس کے لبوں کو سونگنے لگ جائیں گے. دوسرا فرشتہ کہتا ہے کیا سونگ رہے ہو؟ کہتے ہیں ہم سونگ کے دیکھ رہے ہیں نماز قرآن کی خوشبو آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. اگر نماز قرآن اعمال کی خوشبو آتی ہے تو کہتے ہیں تیرا آنا مبارک ہو، آسمان کے سارے فرشتے تیرا انتظار کر رہے ہیں. میرے عزیزوں اگر خوشبو نہیں آتی کہتے ہو بد نصیب، تجھے آسمان پہ لے جانے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے. فرمایوں آسمان کی طرف لے کے جاویں گے جیسے 4-5 چھوکروں 4 بچوں کے ہاتھ کے اندر ایک گیند ہو جاوے، ایک ادھر کو اچھال لے، ایک ادھر کو اچھال دے. فرمایا بے ایمان کی روح کو، ایمان والے کی جس کی روح جو ایمان نہیں لے کے آیا، نافرمان کی گناہگار کی روح کو یوں گیند میں اچھال کے لے کے جاتے ہیں. آسمان کے دربار کے پاس جا کے دروازہ بجاتے ہیں کہ دروازہ کھولیے. کہ پہلے یہ بتاؤ، دروازہ بعد میں کھولوں گا، یہ کیا چیز ہے جس کو تم ہاتھوں میں پکڑ کے لے کے آئے؟ اس کے آنے سے سارا آسمان کا ماحول بدبودار ہو گیا ہے. وہ کہ فلاں فلاں کا بیٹا لے کے آئے. کا اچھا رجسٹر میں دیکھ کا نا بابا جی، اس کا تو یہاں اس کی کرسی کوئی نہیں، اس کا یہاں بچھونا کوئی نہیں، اس کا تو یہاں ٹکانا کوئی نہیں. کبر کہاں ہے؟ کہ وہ زمین کے نیچے سجین ہے، جہنم کا ایک میرا عزیز اور ریسٹ ایریا ہے. فرمایا وہاں پھینک دو، اس کا ٹکانا وہاں ہے. پھر فرشتے اسے زمین پہ لاتے ہیں، وہیں سے میرا عزیز ہاتھ چھوڑتے ہیں اور وہ سیدھا سجین کے اندر جا کے گر جاتا ہے. تم چٹی پگڑیاں باندھتے رہو، اللہ کا حکم ہے ماننا جی. تم کڑوی روٹیاں کھاتے رہو، میٹھی روٹی کھاتے رہو، تم قرآن خوانیاں کرتے رہو، 10 دے کے پکاتے رہو. رب اکبر کی قسم ہے 3 چیزیں جو انسان کے ساتھ چلی گئی، 2 چیزیں تو انسان کو میرے عزیز اس کے وقت پاس ہی چھوڑ کے چلی گئی. مال اولاد تو اس کے عزیز و قبر تک چھوڑ کے چلے گئے، ایک انسان کے اعمال ہے جو اس کے ساتھ جائیں گے. اب تم اور میں بتاویں کہ آج کتنا تھیلا مال کا بھرا کہ جو ہمارے ساتھ جاوے گا. کوئی نماز کا سجدہ ایسا ہو کہ اللہ کے دھیان کے علاوہ کوئی دھیان نہ ہو. کوئی ذکر اذکار میں نے ایسے کیا ہو کہ میری زبان سے اللہ نکلے، میرے سامنے اللہ کی ذات آ جاوے. ہم تو صدقہ دینے میں بھی نامراد رہے. ابھی میں چندے کے واسطے اعلان کروں گا، اللہ کرے سارے اٹھ جاویں، ورنہ ایک دوسرے کو کندھے مارتے رہیں گے، تو اٹھ جا تو اٹھ جا. آج کسی کے گھر کی کسی نے میرے عزیزوں چولہا جلایا ہوگا، کسی بھوکے کو کھانا کھلایا ہوگا، کسی ننگے کو کپڑا پہنایا ہوگا، کسی بیوہ کو 5 کلو کا راشن کا تھیلا لے کے دیا ہوگا. لیکن میرے عزیزوں کتنی تصویریں بنی، کتنی سیلفیاں بنی، اور کتنی دفعہ کہا ہوا دعا کری تھی ہمارے واسطے، دعا کری تھی ہمارے واسطے. حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے بھانجے، آپ نے تھیلا پکڑا دیا اپنے بھانجے کے ہاتھ میں. فرمایا سامنے گلی میں فلانے گھر کے اندر دیا، مجبور ہے، غریب ہے، مسکین ہے، ضرورت مند ہے. جب حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ تھیلا لے کے جانے لگے، فرمایا پوت میرا واپس آ جا. کیا جی؟ کہ 3 باتوں کا خیال کریو. جب تھیلا اس کے پاس لے کے جاوے گا اسے میرا تعارف نہ کرائیو کس نے بھیجا. دوسرا، اس کے ہاتھ پہ نہ دھریو، اس کے پاس رکھ کے آ جائیو. تیسرا، جب اس کے پاس رکھے گا تو دوڑ کے آ جائیو، اللہ اکبر، اسے دعا واسطے نہ کہیو.
سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھانجے وہ تھیلا دے کے آ گئے اور اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیڑے میں پاس بیٹھ گئے کہ اماں جی جاتے وقت تو میں نے نہیں پوچھا، آتے وقت پوچھوں گا، بتا ان باتوں میں کیا راز ہے؟ پھر اماں روئی، رو کے فرمانے لگی او میرے بیٹے اللہ اکبر، جا کر تو اپنا تعارف کراتا، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، گنتی کے دن ہے، لوگ اللہ جل شانہ لوگوں کے درمیان بدلتا رہتا ہے۔ دادا غریب تھا بیٹے کو امیر بنا دیا، ابا امیر تھا بیٹے کو غریب بنا دیا، وہ تو قدرت کی تقسیم ہے، ایک بھائی کو 2 مربع دے دیے اور دوسرے بھائی کو بازار کے اندر ریڑھی کھڑی کرنے کی جگہ نہ دی، یہ تو اس کی تقسیم ہے، ایک بھائی کو 4 بیٹے 5 بیٹیاں دے دی اور دوسری اولاد کے لیے سارے جہان کے اندر ترسی اللہ جل شانہ نے گود آباد نہیں کی، یہ تو اس کی تقسیم ہے، جھگڑو اس سے، یہ تو اس کی تقسیم ہے۔ ایک بھائی مدینہ شریف کے اندر، مدینہ شریف میں حضور کے روزے کی چھاؤں میں افطاری کے دسترخوان لگا رہا، اللہ اکبر، اور یہ قدرت کی تقسیم ہے۔ دوسرا بھائی تمہارے گاؤں کے اندر میرے عزیزوں کھجور اور پانی سے روزہ کھول کے صبر کر رہا ہے۔ آج تک میں نے بات نہیں کبھی بتائی، اللہ کی قسم، سن 2005 میں یا 4 میں میرے پہ ایک سال ایسا بھی آیا تھا، میرے گھر مہمان آ کے بیٹھے تھے اور میرے گھر کے اندر اپنی افطاری کے پیسے نہیں تھے، اور میری گھر والی مجھے اشارے کر رہی تھی کہ میری خالہ کی دی آئی لاؤ کچھ، میاں بیوی آئے ہوئے اور نویں نہیں شادی، میں شرم کے مارے میرا جو گلی کے اندر پھرنے لگ گیا، سامنے مسجد تھی، میں دیکھ کر رونے لگ گیا، میں نے کہا اللہ تیرا بیڑا آباد ہے، آج گھر کا بیڑا آباد کر، عزت رکھ، ہے کوئی نہیں۔ تو پہلے روزہ تھا، میرے سسر صاحب اتنی بڑی ٹرے لے کے آئے، اور یہ کہہ رہے نا صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا بس ادھر جا رہا ہوں، اور چلو جلدی جلدی افطاری کا سامان لے کے چلو گھر۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، میں نے کہا ان کے لیے گزارا ہو گیا، مجھے نہ کہیو، 2-3 منٹ باقی رہ گئے، میں نے کہا میں تو نماز کے لیے جا رہا، اور میری بیوی کو پتا اس نے کچھ نہیں کھایا، اور اس دن میرے عزیزوں مجھے یاد پڑتا ہے حضرت والا کی مختر صاحب نور اللہ مرقدو کراچی میں 9.5 میل کا گھر کا سفر تھا، گھر سے وہاں تک کا، اللہ کی قسم میں پیدل چل کے آیا، میری جتی ٹوٹ گئی تھی لائن ان کی، بس پتہ نہیں میں نے اللہ کو رو کے رستے میں دکھایا، پتہ نہیں میں رستے میں رویا کہ کہاں رویا، وہ دن بھی مولوی صاحب میں نہیں بھولا۔ الحمدللہ یہ رمضان مبارک کا مہینہ گیا، فقیر نے 38 لاکھ روپیہ اپنے ہاتھوں سے تقسیم کیا زکوٰۃ کی مد کے اندر، پوری دنیا سے پیسہ آتا ہے۔ آج دسترخوان پہ کتنے آدمی تھے؟ زور سے بول، کتنے تھے آج؟ 25-30 بندے تھے، میں سر کے وقت چھوڑ کے آیا، ایک آ رہے تھے علماء، جا رہے جمعیت والے، ختم آ رہے جا رہے، میں نے کہا اس میں اندر عورتیں بیٹھ، حالات آئیں گے بندے پہ، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، آزماؤں گا تمہیں بھائی، جنت کو میں نے آزمائش کی چادروں سے ڈھانک دیا، اور جہنم کو میں نے خواہش کی چادروں سے ڈھانک دیا ہے۔ بابو جی میں کسی پر انگلی نہیں اٹھا رہا، اللہ تعالیٰ تیری میری حفاظت فرماوے، ایمان کی سلامتی فرمائے، اللہ جل شانہ آپ پہ میرے پہ رحم فرمائے۔ الہ العالمین جب تو اپنے بندے سے ناراض ہو جائے، الہ العالمین بتا کیا کرتا ہے، اس سے اس کے لوگ آپس کے اندر اختلاف پیدا کر دیتا ہے کہ نہیں، اس کی اولاد چھڑوا دیتا ہے، فرمائے نہیں، اسے امیر سے غریب بنا دیتا ہے، نہیں، اللہ پیسوں کے بیگ لے کے اس کے ہاتھ کے اندر بھکاریوں کا کشکول پکڑا دیتا ہے کہ نہیں، یا اللہ اسے بیمار کر کے بستر پہ ڈال دے گا، نہیں، یا اللہ اگر تو کسی بندے سے ناراض ہو جا تو کیا کرتا ہے، فرمایا ساری چیزیں دیتا ہوں لیکن میں سجدے کی توفیق چھین لیتا ہوں، اپنے گھر میں نہیں میں پڑھنے دیتا، پھر میں بابو جی اپنے گھر میں جا کے سو جیو، فجر چلی گئی، ظہر چلی گئی، عصر مغرب عشاء چلی گئی، 5 نمازیں چلی گئی، کس کو بلایا، کس کو آنے کوئی نہیں دیا۔ اگر آج سارے دن میں ملا کے گھر میں نہیں آئے تو مصلی بچھا کے تھوڑی دیر بیٹھ جائیو، اپنے آپ کو مجرموں کی طرح یوں منڈی نیچے گیر کے بیٹھ جائیو، ایک آنسو یہاں سے نکال کے دکھا دیو، رب اکبر کی قسم ہے بچہ ماں کو رو کے دکھائے، ماں سے برداشت نہیں ہوتا، اور بندہ جب خدا کے سامنے رونے لگ جائے تو اس کی رحمت سے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ اور دنیا والوں مال کے لیے روئے، اولاد کے لیے روئے، یار ناراض ہو گیا یار کے لیے روئے، اللہ ناراض ہے کس کی آنکھ میں رونا ہی نہیں آ رہا ہے۔
یہ حالات کوئی بات نہیں، آئے 50 سال تو دوڑایا بھی ہے، میں بڑا اچھا اپنے دور کے اندر فٹ بالر تھا نا، منٹگومری کی مسجد میں عید پڑھایا کرتا تھا ایم پی ہاؤس کے اندر، چلو 98 کی بات ہے یہ. لیکن اگر دن وہ نہیں رہے، دن یہ بھی کوئی نہیں رہیں گے، انشاءاللہ اللہ صحت دیں گے، نہیں تو کوئی بات نہیں. دنیا تو ہے ہی بے آرامی کی جگہ. بابو جی آپ بھی اللہ سے مانگ لو، میں بھی اللہ سے مانگ لوں. وہ 3 بائی 5 فٹ کا کوٹھڑا وہ جو قبرستان میں بنا ہوا ہے، نہ اسے خریدنا پڑا، نہ میرے عزیزوں وہاں جا کے نشان لگانا پڑا. مر کے دیکھ لے، آپ ہی تیرے راستے الاٹمنٹ ہو جائے گی. لیکن اگلا معاملہ اللہ کا ہے. پہلی رات سکون سے گزرے گی، یقینوں کے ساتھ گزرے گی، اللہ کو پتہ ہے بھائی. کوشش کریو کسی کو رلا کے نہ جائیو، کوشش کریو کسی کے ساتھ زیادتی نہ کر کے جائیو، کوشش کریو کسی کا حق کھا کے نہ جائیو. ورنہ میرے عزیز اگر رلا کے چلا گیا، کسی کو تنگ کر کے چلا گیا، کسی کو مجمع میں ذلیل کر کے چلا گیا، کفن بے شک زمزم میں دھولا، اور کفن بے شک مدینے کے مکے کے پھیرے مروا کے لیا، اگر میرے عزیز اس کفن میں سے کسی کے حق کی بو آ گئی، پہلی رات قبر کے اندر گزارنا ہی مشکل ہو جائے گا. زیادتی تو نے کر دی یا کسی نے آپ سے میرے سے زیادتی کر دی، معافی مانگنے میں دیر نہ کرنا. اکڑنا اللہ کو پسند نہیں ہے، جھکنا اللہ کو پسند ہے. جب ٹہنی جھک جائے اس پہ پھل آنا شروع ہو جاتے ہیں تو زمین والا سارے درختوں کو آگ میں دے دیتا ہے، کاٹ کے لکڑی بنا کے اس درخت کو یہاں سے پھل آتا ہے. جب پھل کی ٹہنی اکڑنا شروع کر دے اور پھل سوکھنے لگ جائیں تو سب سے پہلا میرے عزیزوں اس کھیت کے اندر 10 بوانے والا، اسے پانی دینے والا، اس کی حفاظت کرنے والا، اسے لکڑی سے تلوار سے میرے عزیزوں کلاڑے سے کاٹ کے آگ کے اندر جھونک دیتا ہے. اللہ کو کر تو پسند ہی کوئی نہیں. صدقہ دو بیٹے، دن گنتی کے اللہ لوگوں کے درمیان پلٹتے رہتے ہیں، آج اچھے کل برے. کیا پتا جس کو آج دینے واسطے گیا کل وہ لوگوں کو دینے والا بن جائے. اگر وہ کل لوگوں کو دینے والا بن گیا، کبھی کبھار تیرا سامنا ہو جائے تو تجھے دیکھ کے شرمندہ ہو کے اپنی نظریں نہ جھکا لے کہ اس گھر سے مجھے ملا کرتا تھا. پھر اپنے منجے کو، اپنے کھٹڑے کو، اماں جی جہاں بیٹھی ہوئی تھی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا، اپنے منجے کھٹڑے کو یوں کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف پھیر لیا. کہنے لگی میں نے اس روزے والے سے اپنے کانوں سے سنا ہے، اس روزے والے نے فرمایا تھا عائشہ دنیا والوں کو بتا دے ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا جو لوگوں کو نظروں میں گرانے نہیں آیا بلکہ لوگوں کو عزت دلانے کے لیے آیا ہے. میں تو بلکہ تمہیں یوں کہوں گا کسی دھی بیٹی کی شادی ہو، کسی کی دھی کی شادی ہو تو کوشش کرے کرو روٹی گھر سے کھا کے جایا کرو. خبردار اللہ اکبر تو نہیں چمچہ بجا کے کہا جا بھائی چاول کھا لیے، ڈش کھا لیے، کیا پتہ اندر سے دے گے کھا لی ہو اور غریب کی جان نکل رہی ہو. تیرے چمچے بجانے سے اگر اس کی سانس رک گئی تو رب اکبر کی قسم قبر کے اندر گزارا کرنا، بتا میرے بندے کو ذلیل کیوں کیا تھا. اور کوشش کرے کرو میرے بھائی جہیز دکھاؤ نہ کرو. چھلی بیچنے والا شام کو اپنے گھر آیا، کمرے کی بتیاں بجھی ہوئی، اندھیرا اندھیرا چھپا، روشنی چھپی ہوئی. لگائی سے کہنے لگا کیا ہویا؟ وہ کہنے لگی اللہ اکبر کچھ نہیں. کہا جو ساری بیٹیاں کہاں چلی گئی؟ دروازے پہ آ کے میرا ابا آ گیا، میرا ابا آ گیا، میرا ابا آ گیا. آج نظر نہیں آ رہا کیا ہوا؟ کہنے لگی وہ پڑی جا کے پوچھ لے. ایک بیٹی کے پاس گیا، جا کے اس کے اوپر سے اس کے سر سے یوں کر کے چادر اٹھائی. اتنی رو رو کے اکھا سوج گئی تھی، اللہ اکبر آنکھیں سوج گئی رو رو کے. یوں آ کے دھڑم کر کے بستر پہ گر گیا. کہنے لگا مجھے مرض کا پتہ لگ گیا، نہ اس کے پیٹ میں درد ہوا، نہ سر میں درد ہوا، نہ کام کاج کر کے تھکی. کہ بتا پھر کیا ہوا؟ کہ لگتا ہے آج بھی کسی امیر کی بیٹی کا جہیز دیکھ کے آئی ہے. سونا دے، چاندی دے، چاند تارے بیٹی کو دے دے، لیکن کسی غریب کا آنسو اپنی بیٹی کے جہیز میں ساتھ نہ دے دیو. کبھی چادر کے اندر منہ چھپا کے روئے اللہ اس کے باپ کو تو نہ دیا، کاش میرے باپ کو بھی دیتا. جب تو کسی کی کو رلائے گا خدا تیری کی کو کیسے ہنسائے گا؟
خدا کی مخلوق کو زمین پر اتنا تنگ کرنا لاڑ لو جتنا اللہ کی زمین پر کسی کے تنگ کرنے کا بوجھ اٹھا سکو. فرمایا میرے بیٹے عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی فرمایا بیٹے میں نے اللہ اکبر ہاتھ پہ رکھنے کو نہیں کہا. پہلا میں نے کہا تھا کہ تعارف نہ کروائیو, دوسرا میں نے ہاتھ پہ رکھنے کو نہیں کہا, زمین پہ دھرنے کو کہا, کیونکہ جب ہاتھ پہ رکھا جاتا ہے دے لینے والا ہاتھ نیچا ہوتا ہے, دینے والا ہاتھ اونچا ہوتا ہے. اے بیٹے اللہ اکبر, ہمارے دینے سے کوئی نہیں کہ ہاتھ جھکائے وہ حقیر نہ ہو جائے, اللہ اکبر احساس محرومی کا شکار نہ ہو جائے. تیسرا او میرے بچے تو نے مال دے دیا, تو نے خیرات دے دی, تو نے گوشت کا تھیلا دے دیا, تو نے سردی کے موسم میں سویٹر چادر دے دی, تو نے کپڑا دے دیا, پھر کب دعا کریو کہ پھر اللہ سے کچھ امید نہ رکھنا کہ تو نے دینے کا بدلہ دعا سے لے لیا. کما پھر کیا کرتا, فرمایا دے کے آ جاتا, دعا کا نہ کہتا, کیونکہ ہم نے جو خیرات صدقہ کیا اس کا بدلہ دعا سے نہیں لینا بلکہ عرش والے خدا سے لینا ہے. یہ طریقہ ہے صدقہ کرنے کا بھائی, یہ اللہ کے راستے میں دینے کا. سیلاب کہیں آیا رو ہمرے, پانی کہیں آیا چیخیں ہماری نکلی پڑی, ہائے سیلاب آیا سیلاب آیا. سیلاب آیا, فصل تو لے کے گیا, نسل تو نہیں لے کے گیا, صحت تو باقی رہی, سب سے بڑی بات ایمان تو سلامت رہا. کوشش کرنا میرے محترم دوستو بزرگوں, جو ایمان کی دولت اللہ نے ماں کی گود میں عطا فرمائی وہ ایمان کی دولت قبر میں لے جانے کی اللہ سے توفیق مانگ لیو. دو دعائیں اللہ سے روزانہ کیا کرو اور رو رو کے کیا کرو, سجدے میں جا جا کے کیا کرو. ایک اولاد واسطے دعا کرو, ایک اپنے ایمان کی سلامتی کے واسطے دعا کرو. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے اللہ جو آپ نے مجھے ایمان کی دولت ماں کی گود میں عطا فرمائی تھی, اللہ وہ دولت مجھے قبر میں لے جانے کی توفیق عطا فرما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت پہ ایک ایسا زمانہ آئے گا لوگ ایمان کی حالت میں اپنے گھروں کو جائیں گے, اگر موت آ گئی تو اسی گھر سے جنازہ کافر کا نکل رہا ہوگا. منہ سے ایسی لایانی گفتگو ہو جاتی ہے, ایسے اول فول منہ سے نکل جاتے ہیں کہ بندے کو پتہ نہیں لگتا انسان دار اسلام سے ہی نکل جاتا ہے. دوسری ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اے اللہ میری گھر والی کو, میری اولاد کو, اے اللہ میری آنکھوں کا نور بنا دے, میرے دل کا سرور بنا دے. جاؤ جاؤ گھروں میں جا کے دیکھو, بیوی کا چہرہ دیکھو رونا آ رہا ہے, اولاد کی نقل و حرکت کو دیکھو رونا آ رہا ہے. اتنی جرت ہے کہ بیٹا 2 بجے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا, باپ کی جرت نہیں پوچھا کہاں سے آیا ہے. او بابو جی ایک اعلان سنو, اس اعلان پر عمل کرو. جب بیٹے باپ کو دیکھ کے موبائلوں میں لاک لگا لیں اور بیٹیاں موبائلوں کو باپ کو دیکھ کے مدعا کر لیں تو اس وقت گھر کا پہرا کتوں سے نہیں دلوانا, گھر کا پہرا کانٹے دار جھاڑیوں سے نہیں دلوانا, گھر کا پہرا سیکورٹی گارڈ سے نہیں دلوانا, بلکہ گھر کا پہرا خود آنکھ کے آنسو سے اللہ سے دلوانا ہے. اے اللہ میں تجھے رو کے دکھا رہا ہوں, ساری رات مصلے پہ بیٹھ جا, رب اکبر کی قسم اب تو دور آ گیا, مال چلا مال بچ جاتا ہے, مال سونا چاندی بچ جاتا ہے, مال ڈور بچ جاتا ہے, لیکن غیرت کا دن کے اجالے میں رات کے دیر میں پتہ نہیں چلتا کس وقت جنازہ نکل جاتا ہے. ایک دو اللہ سے اور مانگے کر اور رو رو کے مانگے کر. یہی علاقے تھے, یہی گاؤں تھے, آج سے 25-30 سال پہلے میری بیٹی کا ایسا لباس تھا پہچان میں نہیں آتا تھا, یہ دھی جا رہی, بہو جا رہی, نانی جا رہی, دادی جا رہی. کہاں گئی وہ خانقاہ جہاں حضرت جی الیاس رحمت اللہ تعالی علیہ بھی جایا کرتے تھے, وہ حضرت رائے پوری رحمت اللہ تعالی علیہ کی خانقاہ. کتنا بڑا پیر تھا, کتنا بڑا پیر تھا شاہ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ تعالی علیہ. یوں مجمع کے اندر عورتوں کو بٹھا دیا جاتا, حضرت رائے پوری کی ہمشیرہ کو بٹھا دیا جاتا. لوگ کہتے عبد القادر چہرہ دیکھ کے پہچان تیری بہن کون سی,
فرمایا اللہ کی قسم مجھے ایسے پتہ نہیں لگے گا بہن کو میرا نام لے کے کہ عبد القادر، تب میں پہچانوں گا میری بہن کون سی۔ او لوگو اللہ کی عزت کی قسم ہے، او لوگو میرے اندر اتنی غیرت ہے، میں نے اس غیرت کے میرا کبھی آج تک اپنی بہن کا بھی چہرہ نہیں دیکھا ہے۔ جا 30 سال کا کیلکولیٹر چلا، اس آنکھ سے پوچھ کتنوں کے کپڑے اترے، کتنوں کو اپنی نظروں سے دیکھ کے بے حیا کیا۔ جہیز کم دو بیٹیوں کو، کردار زیادہ دو، کردار زیادہ دو، جہیز کم دو۔ شادی ہوئی احمد علی لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ کی بیٹی کی، سسرال چلی گئی، صبح صبح دروازہ بجا، بہو رانی باہر آئی ہو کا کیا، کہ ساری معاشیاں عورتیں تجھے دیکھنے واسطے آئیں، آجا۔ یہ کہہ رہی وقت کے امام کی بیٹی بہو بنا کے لائی، کتنی خوبصورت ہوگی، آئی اوپر۔ اندر سے رونے کی آواز آئی، امی باپ نے سونے کا جہیز نہیں دیا، چاندی کا جہیز نہیں دیا، میرے ابا نے مجھے غیرت کا جہیز دیا ہے، اماں اگر باہر آؤں گی تو میرے باپ کا دیا ہوا جہیز لٹ جائے گا۔ اماں کہنے لگی کوئی چورنیاں تھوڑی ہیں، ڈاکو تھوڑی ہیں، اے بیٹی دروازہ تو کھول باہر آ، کون سا جہیز ہے؟ کہ اماں میں کیا کروں، میں باہر نہیں آ سکتی، نافرمانی نہ ہو جائے، اگر ہو جائے تو مجھے معاف کر دینا، میں نے عورتوں کو اپنا چہرہ نہیں دکھا سکتی۔ اماں جان جب سے میں نے ہوش سنبھالا اس وقت سے لے کر میرے باپ احمد بن حنبل نے کسی بے نمازی عورت کو میرا چہرہ ہی دیکھنے نہیں دیا ہے۔ چیخ نکلی عورتوں کی، 70 کے قریب عورتیں کھڑی تھی کہ احمد بن حنبل کی بیٹی تیری بات کا اثر دماغ پر نہیں ہوا، تیری بات کا اثر ہمارے کلیجے پہ ہوا، تیری اس بات نے ہمارا کلیجہ کاٹ کے رکھ دیا، جا باپ کا دیا ہوا تحفہ بچا، جا باپ کا جہیز بچا۔ اللہ کی قسم وعدہ کرتی ہیں جب تک 5 نمازوں کی پابند نہیں بن جائیں گی احمد بن حنبل کی بیٹی کا کہ چہرہ نہیں دیکھیں گی۔ کھیتوں میں تیری میرے گھر والے، بازاروں میں تیرے میرے گھر والے، رکشوں میں تیرے گھر والے، کہاں تو کہاں، تیرے گھر والے کہاں؟ کیا جواب نہیں دینا اللہ کو؟ پتہ نہیں میرے عزیزوں ہمارے پیروں کے اندر کون سے پہیے لگے ہوئے، ہمارے گوڈوں کے اندر کون سا گریس ڈلا ہوا، بھاگے جا رہے، رکنے کا نام ہی نہیں لیتے، دن کے اجالے میں بھاگ رہے، رات کے اندھیرے میں بھاگ رہے۔ یہ پرندے، یہ چڑیاں، یہ پاک، یہ حلال، یہ حرام جانور سارے دن چھپنے سے بغیر پہلے گھر آ جاتے ہیں، ادھر سورج ڈر رہا ہوتا ہے، ادھر جانور اپنے گھر آتے ہیں، کہتے اے انسانوں شرم کرو، تمہاری نسبتیں تو خدا کے ساتھ ہے، تمہارا تعلق تو آمنہ کے لال سونے محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہے، بتاؤ یہ کیا کر رہے ہو؟ توکل بھی تو ہوتا ہے، دن رات کمارے 2 بجے دکانیں کھلی ہوئی، پاگلوں کی طرح بیٹھے ہوئے۔ دوستوں کی بیٹھ کے کھلی ہوئی، سگریٹ پی رہے، لڈو کھیل رہے، جس کو 20 لاکھ روپیہ لگا کے بیاہ کے لائے اس کے واسطے وقت ہی کوئی نہیں۔ سو جا وہ سو تو اپنے ماں باپ کے گھر میں رہی تھی۔ یاد رکھنا شادی ہونے کے بعد میرے لاڈلو، شادی ہونے کے بعد جو یار راتوں کو تمہیں اپنی بیٹھکوں میں جگا کے اپنے تمہارے بچوں اور بیوی سے تمہیں دور رکھے، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں وہ تمہارا سجن نہیں، تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ جاؤ فقیر کے کہنے پہ یار تلاش کرو، اگر تمہاری یار کے اندر یہ صلاحیت ہے تو تمہیں یاری مبارک، ورنہ توبہ کرو، یار دوسرا تلاش کرو۔ یار تلاش کرو، اس میں 3 قسم کی صلاحیتیں ہونی چاہیے۔ پہلا یار تلاش کرو جس کا چہرہ دیکھ کے تمہیں خدا یاد آ جاوے، یار تلاش کرو جس کے ساتھ رہ کے تمہاری نیکیوں میں اضافہ ہو جاوے، یار وہ تلاش کرو جس کے ساتھ رہ کر تمہاری آخرت کی تیاری ہو جاوے۔ جہاں مغرب کی اذان ہو، السلام علیکم جی، اپنا موبائل بند کر دو، دوستوں کو جو نمبر سم کے دے رکھے سارے بند کر دو، بھائی معاف کریو، صبح سے لے کر شام تک تمہارے میرا، اگر صبح سے لے کر شام تک تمہارا دل نہیں بھرا تو اب بھی رات کو تمہارا دل نہیں بھرے گا۔ یہ وقت میرا بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے، یہ وقت میں اپنے گھر والوں کو دوں گا، اپنے بچوں کو دوں گا۔ گھر میں جاوے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مجھے پتا میری گھر والی انتظار کر رہی تھی، ہاں کھانا تیرے ہاتھ کا کھاؤں گا، اللہ کی
कसम, फलाना कह रहा था साग पक्का हुआ, फलाना कह रहा था आलू मटर की भाजी पक्की। मैंने कहा ना ना, मैं बीवी मेरा इंतजार कर रही होगी, हम दोनों बैठ के खाएंगे। आजा बिस्मिल्लाह, जल्दी जल्दी कर खाना लेके आ। तेरा एक मीठा बोल, रोटी पका रही। मुझे पता सारा दिल तो थक गई होगी, अम्मा अब्बा वास्ते तूने काम करा, रोटी उसके वास्ते पकाई, सारे कपड़े धोए, जानवरों के वास्ते तूने काम करा, अल्लाह वो तेरे पे बड़ा बोझ डाल दिया। मैं अल्लाह से तेरे वास्ते रो रो के दुआ करूं कि तुम्हारा एक मीठा बोल बीवी के अगर दिल के अंदर उतर गया तो रब्बे अकबर की कसम है, जो बीवी तुम्हें अपने हाथों से पानी नहीं पिलाती वो तुम्हारे जूतों के अंदर पानी पीने लग जाएगी। जब रोटी खाते हो उसका पास खड़े होना तुम जहर समझोगे, वो तुम्हें गले लगा के खुदा से बख्शिश मांगेगी। जब घर में दाखिल होते हो उसे कुत्ती बिल्ली के अल्फाजों से नवाजोगे तो क्या वो तेरे बच्चों वास्ते दुआ करेगी? आज औलाद कहती है हमारे माँ बाप ने हमारे वास्ते करा कुछ नहीं, माँ बाप के सामने कहते हैं इससे बेहतर तो उसके माँ बाप अच्छे, तेरे बुरे। एक माँ का एहसान, एक बाप का एहसान। मैं तुझे बताऊं, अगर इसका मोल तुझे पूरी दुनिया में मिले तो मुझे आके बताना, फिर मैं भी तेरे साथ कहूंगा कि हमारे माँ बाप ने हमारे साथ कुछ नहीं किया। वो पहली रात जब 9 महीने का माँ की कोख में सज गया था, दूल्हा बन के तेरी बारात तैयार थी और सारे के सारे तेरी बारात के इंतजार में थे। कोई अन्ना लेके, कोई टका लेके, कोई रुपया लेके, कोई भांडे लेके, कोई बर्तन लेके, सारे के सारे खड़े हुए थे। डॉक्टरनी तेरे बाप से खुसर फुसर कर रही थी और कह रही थी केस बड़ा सीरियस है, जच्चा बच्चा बड़ी नाजुक हालत में है, आपको फैसला करना पड़ेगा, लिख के दे, माँ बचा ले या बच्चा बचा ले। तेरी यूं करके सुबकी सी निकली, तूने ठंडा होका भरा और यूं करके पर्दे में लुगाई को देखा, घरवाली को देखा, उसने तेरी तरफ देख के यूं आंखें बंद की, कहा मेरी खैर है अपने बच्चे को बचा ले। आज कहते मेरे माँ बाप को अकल कोई नहीं। हाँ, इन्हें अकल नहीं थी, इन्होंने अपनी जान दांव पे लगा के तुझे दुनिया में आने का नजारा पेश किया। हाँ, ये बेवकूफ थे जो सारी जिंदगी तेरी खिदमत करते रहे। एक मुलाजिम मैं तुम्हें ऐसा दिखाऊंगा जो रबीउल अव्वल को छुट्टी नहीं करता, जो दिसंबर में छुट्टी नहीं करता, जिसे जून जुलाई में छुट्टी नहीं मिलती, जो इतवार के दिन भी छुट्टी नहीं करता, जो जुमे के दिन भी मुलाजमत पर होता है। वो कौन है? वो तेरा मेरा बाप है। अभी यकीन नहीं आएगा, तब पता चलेगा जब जनाजा उठ जाएगा, फिर रोएगा। 3 चीजें अल्लाह की कसम मैं दुनिया फिर के आया, यूरोप के मुमालिक में मैं गया, एशिया के मुमालिक में मैं गया, पाकिस्तान का कोना कोना मैं फिर के आया। 3 चीजें इंसान के अगर खुट जाए, 3 चीजें गुम हो जाए, वो दुनिया के अंदर कहीं नहीं मिलती। बुढ़ापा आ जाए, जवानी गुजर जाए, जवानी कहीं नहीं मिलती। चेहरे का हुस्न खत्म हो जाए, दोबारा चेहरे का हुस्न नहीं मिलता। तीसरी नायाब चीज है कि जिसके माँ बाप का जनाजा उठ जाए, दुनिया तलाश करके ले आ, माँ बाप जैसी मोहब्बत ही नहीं मिलती है। ना कर साहिने, खबरदार इनके बारे में कभी मुंह ना खोलियो, अल्लाह नाराज हो जाएंगे। मेरा रब कह रहा रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ऐसा सलूक करियो जैसा बचपन में सलूक किया करते थे। यूं दरवाजों के बाहर बैठे होते हैं, लट हाथ के अंदर होता है, चाचा क्या खा ले पी ले, रल्ले टपक रही, बटन फटे पड़े, कुर्ते मैले हुए पड़े। यारों को कह रहा है यार कोई गल नहीं, कमला कमला, झल्ला झल्ला, पागल है पागल है, ते तो पर हट जा, इसे पीछे कर ले पीछे कर ले। अंदर से लुगाइयां माँ को झड़क रही, बाहर बेटे बाप को झड़क रहे। मैं भी गुजरता हुआ मौलवी साहब चला गया, मैंने कहा चाचा तुझे क्या हुआ, क्यों रो रहा है? एक चाचे ने कूक मार के कहा पुत्र ले गए नौवा, धिया ले गए होर, बुढ़ड़ी बुढ़ड़ा इवे बैठे जीवे बैठे चोर। 9 कानून बताए अल्लाह ने माँ बाप से बात करने के। कुरान की 3 आयतों में 15 पारे में अल्लाह ने 9 कानून बताए। खबरदार इस कानून के दायरे में माँ बाप से बात करना। खबरदार जब माँ बाप से बात करेगा, माँ बाप की बात का जवाब कंधा मटका मटका के न दियो। माँ बाप से बात करेगा, माँ बाप के सामने सीना चौड़ा करके न खड़ा होइयो। माँ बाप से बात करेगा, डेले निकाल निकाल के न देखियो। माँ बाप से बात करेगा, ऊंची आवाज में बात न करना। अगर मैं बड़ी गैरत वाला रब हूं, अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं तुझे जिल्लत के उस कुएं में फेंकूंगा, कयामत आ जाएगी, तुझे निकालने वाला कोई नहीं आएगा।
میں نے تجھے بنایا، میں جانتا ہوں تیرے اندر کا میں نے کون سا پیٹ ڈھیلا کر کے بستر پہ پھینک دینا ہے۔ روے گا، چلائے گا، تو درس کسی کو نہیں آئے گا، اشاروں سے باتیں کرے گا، سمجھ نہیں آئے گی۔ پانی کا گلاس سامنے پڑا ہوگا، رو رو کے پانی مانگے گا، کسی کو پہچان ہی نہیں ہوگی، پانی پلانے والا کوئی نہ آئے گا۔ خبردار انہیں کچھ نہ کہو، ان کے ساتھ اللہ ہے۔ کل مقدی مکئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے ماں باپ تیرے لیے جنت بھی، تیرے ماں باپ تیرے لیے جہنم بھی، انہیں راضی کرے گا جنت میں میرے ساتھ جائے گا، اور اگر انہیں ناراض کر دیا تو جہنم کے دروازے کھلے ہوئے پائے گا۔ ایک بات اور کہہ دوں، اے بھائیو، گھر کی لڑائی گھر میں نمٹا لیو، گھر کی لڑائی گھر میں نمٹا لیو۔ کبھی زمین کے ٹکڑے کی خاطر بھائی کو عدالت کے کٹہرے میں نہ لے کے جائیو، بہن کو اس کی بات میں پردگی عدالت میں نہ لائیو، بڈھی ماں کو عدالت کے دھکے نہ دلوائیو۔ پتہ ہے کس باپ کی اولاد ہے؟ جو باپ مسجد کے اندر آوے تھا، لوگ صفوں میں جگہ خالی کر دیتے، حجی یہاں بیٹھ جا، حجی یہاں بیٹھ جا۔ جو پورے گاؤں کے فیصلے کرتا تھا، آج اولاد اس کے نام کو میرے فیصلے کر رہی ہے۔ خبردار، جس کے ناموں کے القاب مسجد میں لگتے تھے، اس کے نام کا جنازہ عدالت کے کٹہرے میں نہ لگوانا۔ بابو جی آپ بھی سارے کے سارے جتنے باپ ہو، رو رو کے دعا کیا کرو، اللہ 40 سال سے یہ پگڑی، یہ چٹی داڑھی کی عزت میں نے بچائی ہے، اللہ میرے اولاد سے وہ ککرم کرتوت نہ کرانا کہ کسی ڈیرے کے آگے مجھے کھڑا کر دیا جائے، کسی تھانے میں مجھے کھڑا کر دیا جائے۔ رب اکبر کی قسم ہے، اولاد کی بدتمیزی کی وجہ سے ہم نے کئی بزرگوں کی پگڑیوں کو زمین پہ گرتے دیکھا ہے، اور انہیں بھی قسموں کا سمجھانا خدا کے واسطے۔ ذلت قدم قدم پہ ملتی ہے بابو جی، عزت ایک ہی دفعہ ملتی ہے۔ خدا نہ کرے کہ 19-20 ہو جائے، لوگ ظالم ہیں، قبروں کی طرف انگلیاں اٹھا اٹھا کے بولتے ہیں۔ ایک دعا اللہ سے اور کر لو، 25 سال پہلے بہن کا لباس کچھ اور تھا، 15 سال بعد کچھ اور، اب لباس کچھ اور ہے۔ اللہ کے آگے رو رو کے دعا کرو، اللہ بس جائے سمجھ کھڑا کر دے، روزانہ گھٹتا جا رہا، کٹتا جا رہا، گھٹتا جا رہا، کٹتا جا رہا۔ اگر اس وقت خدا کو رو کے نے دکھایا تو 15 سال کے بعد یہ لباس بھی نظر نہیں آئے گا۔ 4 چیزوں میں مار کھا گئے، لباس کے بنانے پر، خوراک کے انتظام کرنے پر، ان کی تعلیم اور ان کے ماحول پر ہم 4 چیزوں میں ناکام ہو گئے۔ 30 نمبر والے کو 3 نمبر رہتی دے، 33 نمبر میں پاس ہو جاتا ہے، ہمارے پاس تو 30 نمبر بھی کوئی نہیں۔ دنیا کے اندر آئے تھے، سب سے پہلے اسے لباس پہنایا تھا، خوراک بعد میں کھلائی تھی۔ چاچا، ماما، تایا، نان چھچک، مامے، پھوپیاں، ماسیاں، کسی کو خیال نہ آیا اس کے رنگ کو ڈھانپنا ہے کہ اس کے دنگے پن کو ظاہر کرنا ہے۔ قسم اٹھا کے بتاؤ میرے پیارو، آج جامع عثمان بن عفان میں آنے والوں، پہلے مہینے کا لباس کون لے کے آیا تھا؟ پہلے دل کا لباس کون لے کے آیا؟ یہ بھی چھوڑو، عید والا لباس کون لے کے آیا تھا؟ تمہیں پورے کوٹ راجہ کشن میں، پورے رائے میں، پورے لاہور جیسے مرکز کے اندر تمہیں کہیں سے سیدہ فاطمہ والا لباس نہ ملا، سیدہ عائشہ والا لباس نہ ملا، سیدہ خدیجہ والا لباس نہ ملا۔ وہ لباس لے کے آئے جس کے بازو کوئی نہیں، وہ لباس لے کے آئے جس کے پجامے کا کپڑا کوئی نہیں، وہ لباس لے کے آئے جس کے سینے کا کپڑا کوئی نہیں۔ یہ ننگی ننگی چھوٹی چھوٹی فراقیں، یہ کچھیاں کون لے کے آیا تھا؟ میں اور آپ لے کے آئے تھے۔ پہلے دل جب بچی کو پہنایا تھا، وہ یوں کر کے باپ کو دیکھ رہی، ابا میں تو تجھے بڑا کل والا سمجھتی تھی، یہ فیصلہ تیرا ہے، ٹھیک ہے ابا مجھے پہنا، اس وقت میں بول نہیں سکتی، میں پھینک نہیں سکتی، میں تیرے ہاتھ کو مروڑ نہیں سکتی، لیکن یہ تیرا فیصلہ بڑا غلط ہے، ابو جی اب مجھے نہ پہنا، ابو جی اس کی مجھے پہچان نہ کرا، اللہ کی قسم مجھے فیکٹری کا پتہ نہیں، مجھے دکان کا پتہ نہیں، مجھے دینے والے کا پتہ نہیں، یہ لباس تو تلاش کر کے لایا، دعا کر اللہ کرے یہ لباس مجھے پسند نہ آوے، دعا کر اللہ کرے یہ لباس میری نظروں سے اوجھل ہو جائے۔ اے میرا ابو یہ تیرا فیصلہ، اگر میرے من کو بھا گیا، اگر مجھے پسند آ گیا تو آج تو نے اپنی مرضی سے لباس پہنایا، کل 15 سال کے بعد جب میں لباس پہن کے آؤں گی تو تیری غیرت کا جنازہ نکال کے رکھ دوں گی۔
تو دوپٹے پہ دب کر کر کے پانی عبد الحنان سے پڑھ پڑھ کے دوپٹہ میرے سر پہ رکھے گا، مجھے پسند نہیں آئے گا۔ او لوگوں، اپنے آپ کو دو چیزوں سے بچاؤ، ایک اللہ کی نافرمانی سے، ایک حرام لقمے سے بچاؤ۔ دو چیزوں کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ نماز کے سجدے میں اللہ کے آگے رو کے دکھایا کرو، نماز کے سجدوں سے ایمان کی جڑوں میں مضبوطی آتی ہے۔ اور میرے محترم دوستو، حلال رزق سے ایمان کی سجدے مضبوط ہوتے ہیں۔ زہر دو ہے، ایک جانور کا زہر، تم روزانہ آس پاس میں، آسے پاسے میں، گاؤں دیہات میں کوئی ساتھ بھی چھٹو ہوا دیکھتے ہوگے، تم نے اس کے زہر سے بھی بچنا ہے، حرام مال کے زہر سے بھی بچنا ہے۔ میرے محترم و مکرم و محتشم دوستو، جانور زہریلا ہو، اگر وہ ڈسے گا تو انسان جان سے جائے گا۔ مال حرام کا ہو، اگر وہ حلق کے اندر اتر گیا تو انسان ایمان سے چلا جائے گا۔ اور لوگوں، اللہ کی عزت کی قسم، خدا جان نکالے گا، دوبارہ ڈال دے گا۔ اگر ایمان کسی کا چلا گیا تو موت کے بعد بھی واپس نہیں آئے گا۔ توبہ کرو، میں اور آپ، اللہ کرے کوئی بھی ایسا نہ بیٹھا ہو، اگر خدا نہ کرے کوئی بدقسمت بیٹھا ہو، سود پر کاروبار کرتا ہو، لین دین کرتا ہو، اللہ کے واسطے معافی مانگ لو، معافی مانگ لو۔ یہاں صرف اتنا کہنا، اللہ معاف کر دے، معافی مل جائے گی۔ قیامت کے دن بدلے میں سارا جہان سونے چاندی سے سجا کے لا کے دیں گے، خدا کی قسم معافی نہیں ملے گی۔ عقلیں جائے گی، نسلیں جائے گی، اولاد اتنی نکمی ہو جائے گی، 10 بیٹوں میں کوئی جنازہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ نہ لو حرام مال گھر پہ، قسطوں پر فریج تھا کے لے آئے، جائز ہے، لا سکتے ہیں۔ 70,000 کا فریج 90,000 میں لے آئے، 3 سال کی قسط طے ہو گئی، ساتھ یہ نیچے لکھا گیا اگر 3 سال میں تو نے ادا نہ کیا تو یہ 1,10,000 کا ہو جائے گا۔ یہ حرام ہے، یہ حلال کو بھی حرام کر رہا۔ چائے والی دکانوں پہ بیٹھے ہوئے، لوڈو بدنصیبت قسمتی کہاں سے آ گئی؟ لوڈو چائے پہ شرط ہے، لوڈو پہ شرط ہے، چھکا ہے تو چائے پلاوے گا، کانا ہے تو دکا ہے تو، یہ حرام کام ہے۔ اللہ کی قسم، نبی تو منع کر کے گیا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ او لوگو، محمد ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ان عملوں کو نہ کرنا، یہ ایمان والوں کی شان نہیں، تو شیطانوں کا کام ہے۔ کبوتر بازیاں، مولوی جی یہ بھی بد نصیبی ہے کیا جی؟ کبوتر کو اڑاؤں 10,000 میٹر پہ جا کے، ساری رات بھاگے اڑتا رہے، صبح میری چھت پہ آ کے بیٹھے گا۔ تیرے سے بڑا بد نصیب کون ہے؟ کبوتر کو 10,000 میٹر دور کر دے، واپس تیرے باپ پر آئے گا، ساتھ والے کمرے میں بیٹا سو رہا، 10 مرتبہ آواز مار رہا، بیٹا نہیں آ رہا۔ تمہاری گلی میں بندر کے تماشے دکھانے والا آتا ہوگا، سسرال کس طرح جاوے گا، دادے کو کیسے سلام کرے گا، لگائی کو کیسے لے کے آوے گا، ساس کو کیسے سلام۔ واہ رے واہ انسان، تو نے جانور کو تو انسان بنا دیا لیکن انسان پر محنت ہی نہ کر سکا۔ بیوی دوپٹہ شور کے ہاتھوں پیروں میں رکھ رہی ہے، چپ کر جا، باپ سے بیٹھا ہوا، اما پرے سال کے بعد ہی بیٹھی ہوئی، انہیں تو سنانے واسطے کر رہا، یہ درجہ زندگی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، اما عائشہ بیٹھی ہوئی ہے، گوشت کا ٹکڑا لے کے آئے، عائشہ ذرا اسے بھنا ہوا پکا، ذرا اپنے ہاتھوں سے سونا سا پکا۔ اما کہنے لگے ہو آج گوشت ملا، لگتا ہے کافی دن کے بھوکے ہیں، آج میں اور آپ رج کے کھاویں گے۔ حضور خاموش، اے عائشہ آٹا گوندھ کے روٹیاں بھی بنا دے۔ جب سالن تیار ہو گیا اور روٹیاں پک گئی، آپ نے فرمایا اسے ٹیفن میں بند کر دے، ڈبے میں ڈال کے، رومال میں ڈال دے، گانٹھ باندھ دے۔ اب عائشہ بڑے حیران سے، اور کہ کھانا تیار کر دیا گیا، اللہ اکبر، تھیلا لے کے ٹیفن لے کے حضور دروازے کی طرف چلے۔ اجی سنیو، کہاں جا رہے؟ میں تو سمجھی تھی آپ کھاویں گے، مجھے کھلاویں گے، کیا کریں؟ اے عائشہ، کل میری خدیجہ کی سہیلیاں مدینے میں آئی تھی، مجھے پتہ لگا یہ میری خدیجہ کی سہیلیاں، یوں نہ سمجھے خدیجہ تیرے بات، تیرے محمد نے ہمیں پوچھا کوئی نہیں، میں انہیں کل کہہ کے آیا تھا کل کی روٹی نہ پکائیو، کملی والا خدیجہ کا گھر والا، تیری سہیلی کا گھر والا خود پکا کے لاوے گا۔ بس اتنا کہنا تھا، اما عائشہ کو غصہ آ گیا کہ کملی والے خدیجہ ہوتی تو بات ہوتی، خدیجہ کی سہیلیوں واسطے
ہمیں آج آپ کو بات بتانی پڑے گی. کیا بات ہے, ہماری خوبصورتی میں, ہماری خدمت میں کوئی کمی ہے؟ جب بھی یاد کرو اس بوڑھی عورت کو آپ یاد کرتے ہو. اب تو اس کا کھٹڑا اٹھ گیا, جنازہ چلا گیا, اب بھی آپ کو یاد آتی ہے. اماں کہتی ہے 2-4 لفظ میرے منہ سے نکل گئے, میں خاموش ہوئی, میں بھی چپ, حضور بھی چپ, لیکن تھوڑی دیر میں رونے کی آواز آئی. میں نے یوں نظر اٹھا کے دیکھی تو مکھڑے مبارک بنا سو تھے اور رو رہے تھے. فرمایا عائشہ اگر تجھے کوئی غصہ آ جاوے تو مجھے کہہ لیا کر, میری خدیجہ کو کچھ نہ کہا کر. منہ کھاوے آنکھ شرماوے, منہ کھاوے آنکھ شرماوے. جس نے زندگی کے 50 سال تک میرے ساتھ گزارا کیا, وہ تو جو ہوں کہنے کی بھی میرے عزیزوں اتنی اجازت نہیں رکھتی. جہاں دیکھے گا چھیک کے آ جائے گا, جہاں دیکھے گا جتیاں مار کے آ جائے گا. چل نبھا, میں تجھے بتاؤں, چل جنت البقیع میں چلا جا. یوں کر کے داخل ہوئی ہو سجے پاسے, یوں کر کے چوکٹا سا بنا ہوا, 9 نبی کی گھر والیوں کی قبریں وہاں اکٹھی ہیں, دنیا والوں کو پیغام دے رہی ہیں, او ظالمو تم ایک گھر میں اکٹھے نہ رہ سکے, محمد مرنے کے بعد بھی, دنیا سے جانے کے بعد نہ کوئی اکٹھا سلا کے گیا. اے عائشہ تجھے پتا خدیجہ سے مجھے پیار کیوں ہے؟ اللہ اکبر. یہ میں اپنے باپ کے لائی تھی, یہ تیرے باپ کا, یہ میرے باپ کا, یہ تیرے ابھی تک 50 سال میں یہ ختم نہیں ہوا. میں ایک دن گھر آیا اور آ کے میں بستر پہ لیٹ گیا, چادر میں نے اوڑھ لی. میری خدیجہ اٹھ کے آئی, اجی سنیو کیا بات ہے؟ خدیجہ کچھ مکے میں لوگ آئے ہیں. اچھا تمہیں کیا ہوا؟ کیا خدیجہ کاش میرے پاس کچھ پیسے ہوتے, میں ان کے اپنے ہاتھ سے ان کے لیے ناج لاتا, سالن پکاتا, کھانے کا سامان لاتا, تیرے سے پکواتا, میں دے کے آتا. اے خدیجہ میں جس گلی میں جاؤں کوئی مجھے یتیم کہے, کوئی مجھے غریب کہے, ان تانوں نے مجھے مار دیا. اماں خدیجہ کو ہول پڑ گئے, یوں نہیں کہا یہ تو میرا مال ہے جی, تمہیں کس نے اجازت دی خرچ کرنے کی؟ کہ کملی والے رونا, تیرا آنسو میرے یہاں کو پھاڑ کے رکھ دیتا ہے, چپ کر جا. کیا کروں؟ اٹھیو نا, ہاتھ پکڑ کے اٹھایا, کہ ذرا کھڑا ہوئیو نا, کھڑا ہوئے, کہ ذرا گھر کے ویڑے سے باہر جائیو نا, جس نے تجھے غریبی کا تانا دیا سب کو بلا کے لے آ. بلال جی جی اماں, میسرہ جی جی اماں, جلدی آؤ جلدی آؤ, سارے مکے کے سرداروں کو بلا کے لاؤ. حضور فرماتے جب میں باہر سے پلٹ کے واپس آیا, جتنی خدیجۃ الکبریٰ کی جمع پونجی تھی, جتنا مال تھا, سارے کا سارا ویڑے میں ڈھیر کر رکھا تھا. بھائی خدیجہ نے میرا ہاتھ پکڑا, مجھے اس طرف لے گئی اور آسے پاسے مکے کے سرداروں کو بٹھایا. کہنے لگی خبردار, کون ہے جو میرے محمد کو, کون ہے جو میرے سر کے تاج کو غریبی کا تانا دیتا ہے, یتیمی کا تانا دیتا ہے؟ خبردار جنہوں نے کہہ لیا آج کے بعد میرے گھر والے کو غریب نہ کہنا. او لوگو تمہیں اس لیے میں نے یہاں بلایا کہ عرشوں پہ خدا کو گواہ بنایا, فرش میں تمہیں گواہ بنا کے کہتی ہوں خدیجہ کا جتنا مال تھا اللہ کی قسم سارے کا سارا آج میں نے محمد کے قدموں پہ قربان کر دیا. اس طرح نہیں بہت. اس کے بھائی کا بیٹا آیا, کمرے میں گلاس توڑ کے چلا گیا, طلاق طلاق طلاق. اس کی بہن آئی بچوں سمیت میرے بیڈ پہ آ کے سو گئی, اسے پتہ نہیں بیڈ کبھی دیکھے دنیا کے اندر, طلاق طلاق طلاق. او لوگوں میں پھر تمہیں کہہ کے جا رہا, میرے بچوں ہم نے تو غلطی کر لی, تم نہ غلطی کریو. گھر مال سے نہیں بنا کرتے, گھر کردار سے بنا کرتے ہیں. تمہیں کس نے کہہ دیا یہ 4 دیواری کا نام, تمہیں کس نے کہہ دیا صوفوں کو نام, ڈنر سیٹ کا نام گھر ہے؟ گھر تو عورت کا نام ہے, عورت زندگی کا نام ہے, زندگی احساسات کا نام ہے, اور احساسات کو ترقی ملے گی تو محمد الرسول اللہ. جب جنازہ اٹھے نا گھر سے کسی کی لگائی فوت ہو جا, ہے گھر خالی کر گئی, میرے گھر میں جھانک کے دیکھا وہ تو وہ منجی بھی گھر پہ چھوڑ کے گئی جس منجی پہ مری تھی, وہ کپڑے بھی اتار کے گئی جو کپڑوں میں مری تھی, پھر کون سا گھر خالی کر گئی؟ اس کا مطلب ہے گھر گھر افراد کا نام ہے, افراد رونق کا نام ہے. بابو جی شام کو گھر کی لائٹ جلا دیتے ہیں کہ اللہ اکبر, اندھیرا گھر میں ہو تو گھر گھر نہیں رہتا, اور جب اندھیرے ہونے کی وجہ سے گھر گھر نہیں رہتا تو گھر والے نہ ہو تو گھر کیسے رہ جاتا ہے؟ جھوپڑی میں گزارا ہو اور میاں بیوی کی لڑائی کیسی ہو, سنو بتاؤ,
मियाँ बीवी की लड़ाई कैसी हो, जितनी भी धमा चौकड़ी हो जावे, जितना भी डंडा सोटा उठ जावे, जितनी भी लड़ाई हो, तीसरे बंदे को पता ना चले, और मोहब्बत इतनी हो बगैर बताए सारे जहान को पता लग जावे। ये जज्बाती जिंदगी तो पता नहीं कहां तलाश कर रहे। तौबा करे और अल्लाह से तौबा करवावे भाई, खुदा से माफी मांगे, अल्लाह से गलती हो गई, अल्लाह तो माफ फरमा दे। माँ बाप के जिम्मे 3 हक है औलाद के, सुन लो भाई। पहला हक ये है कि बच्चे वास्ते माँ सोनी लेके आवे, चेहरे की सोनी ना हो जो हर 24 घंटे शीशे के आगे खड़ी रहे, किरदार की सोनी लेके आवे, जिसकी गोद में कुरान की आवाज हो, जिसकी गोद में दुरूद शरीफ की आवाज हो, कुरान की तिलावत हो, वो लावे। पहला हक है बच्चे का माँ खूबसूरत लावे किरदार की। दूसरा बच्चे का औलाद को कुरान की तालीम दो। तीसरा के बच्चे का अल्लाह अकबर। मेरे मोहतरम दोस्तों, उसका नाम अच्छा रखो, इस्लामी नामों पे नाम रखो, उन नामों के मतलब ना देखो, उन नामों की निस्बत को देखो, इन नामों की निस्बत क्या है। इसी तरह अपने घर को जन्नत बनाओ, ज़य्यिनू ब्यूतकुम, अपने घरों को खूबसूरत बनाओ। किस चीज़ से? नमाज के सजदों से और कुरान की तिलावत से। फरमाया जिन घरों में नमाज के सजदे और कुरान की तिलावत हो, वो घर ज़मीन वालों वास्ते यूँ चमके जैसे आसमान वालों वास्ते यूँ चमके जैसे ज़मीन वालों के लिए आसमान के सितारे चमकते हैं। करेंगे कोशिश इंशाअल्लाह ताला। वक्त ज़्यादा बीत गया। भाई जावेद कह रहा था कि हमें जुमा दो, मैंने कहा इंशाअल्लाह ईद के बाद तरतीब बनाऊंगा, लेकिन जुमे पे भी ये वक्त की किल्लत रहेगी इंशाअल्लाह ताला। जरा मौसम थोड़ा सा खुल जा, तारीखें भी नहीं, इंशाअल्लाह ऐसा टाइम देंगे। देखो तुमने मुझे 8 बजे का टाइम दिया था, और यूं 8 बजे पौने 8 बजे यूं फोन कर रहे थे जैसे तुम टेलीफोन एक्सचेंज के अंदर बैठे हो। एक का फोन बंद, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। फिर मैं उस साहब से 7:30 बजे मैंने वजू किया, तो मैंने बड़ी देर वजू, कभी अल्लाह पूरा पूरा दिन भी गुजार देते हैं, लेकिन जब हालात ऐसे हैं मेरे से वजू रुकता नहीं मेरे भाई। और मैं आज दमे का मुझे अटैक शदीद हुआ था, ये तो अल्लाह ने खाओ के बगैर अल्लाह ने मुझे बुला दिया, वरना बड़ी मेरी शिद्दत की तबीयत खराब थी। जहाँ मैंने भाई जवेद के खाना खाए तो को बरकरार रखो। अगर अल्लाह वाले दुनिया से रुखसत हो गए और उनकी औलाद उनकी जानशीन बन गई, तो अपनी निस्बतों को उनसे जारी रखो। मेरी पहली निस्बत थी हज़रत जी इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाहि ताला से सन 87 के अंदर, और मौलाना मोहम्मद उमर साहब पालनपुरी नव्वरल्लाहु मरक़दू ने मेरा हाथ पकड़ के हज़रत जी के हाथ में दिया था। बिल्कुल मैं लौंडा लपाटा ना, मेरे दाढ़ी था ना मूछ थी, कुछ भी नहीं था। हाजी मुझे बैत नहीं किया, मेरा हाथ पकड़ के तंबाकू वाला पान मेरे मुंह में डाल दिया, और मौलाना पालनपुरी मेरा मुंह दोनों तरफ से बंद कर दिया। अब कड़वा पान था। जब मैंने चक्कर आया ना तो उसने मेरा चेहरा देखा, और मैं इंशाअल्लाह दीन की निस्बत से पूरी दुनिया में चक्कर लगाएगा, और ये अल्लाह का शुक्र हो। आज की वफात के काफ़ी अरसे तक मौलाना ज़ुबैर साहब से रब्ता रहा, अब भी उनके बेटे मौलाना ज़ुहैर साहब से मेरा अक्सर रब्ता होता है। मदीने में हमारी काफ़ी दिन मुलाकात होती है। शेख ज़करिया के ख़ानदान वाले हज़रत मौलाना ज़ुबैर साहब की अम्मा जान, घर वाली बच्चों की अम्मा जान, हम काफ़ी देर अम्मा जान के पास, इस मरतबा अम्मा ने मुझे बड़ा हदिया दिया, मैं काफ़ी देर बिल्डिंग के अंदर बैठ के आया, बहुत सारा हिंदुस्तान का सामान लेके आया मोहब्बत और प्यार और निस्बतों के साथ। फिर मुफ्ती हसन साहब से निस्बत अल्हम्दुलिल्लाह मिल गई, हज़रत खाकवानी साहब से निस्बत मिल गई, पीर जुल्फ़िकार साहब से निस्बत मिल गई, पीर मोहम्मद शाह कुरैशी से निस्बत मिल गई, पीर अब्दुल माबूद, तकरीबन 23-24 खानकाहों की निस्बत। हम इन निस्बतों को बेचते नहीं, अल्लाह का एजाज़ है, अल्लाह का फजल है, अल्लाह ने दे रखी है। अपने आप को किसी करीब, अल्लाह रेवड़ी के अंदर देखो, जिस तरह वो एक खानका माल सही साहब माशाअल्लाह बहुत बड़े अल्लाह वाले, तो अपने आप को किसी करीब वाले अल्लाह वाले के हाथ में दो, ताकि 2-4 दिन के बाद आना जाना रहे उनसे बंदा। अब मरीद यहाँ बैठा, पीर कराची में बैठा, और आगे उनके जो वो बात ही करने को नहीं देते, उनको बनाओ, उनके तकवों का फैज़ मिल रहा है। जब अल्लाह वालों की कब्रों से नूर मिलता है तो उनके सीनों से भी नूर मिलता है। लेकिन कोशिश ये हो कि पीर को देख लो, पीर को अपना आप जाके दिखा दो, कुछ हालात की आगाही कर दो। हाँ, कोई दूर दराज में हो तो वहाँ भी कभी कभार चले जाया करो। और भाई अगर वो तुम्हें नसीहत कर दे नमाज की, रोज़े की, तकवे परहेज़गारी की, उस पर अमल करो, ये बैत है। और बैत का तौबा के कलमात पढ़ लो, सिलसिला आलिया, नक्शबंदिया, कादरिया, चिश्तिया, सब में तौबा के कलमात पढ़ लो, और तौबा सच्चे दिल से सारे तौबा करो। 2-3 कलमात पढ़ के अल्लाह से तौबा करें। पढ़ो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जो बैत की नियत से पढ़ना चाहे बैत की नियत से पढ़ ले। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یا اللہ میری توبہ تمام گناہوں سے، تمام خطاؤں سے. یا اللہ میری سچی توبہ، یا اللہ میری توبہ قبول فرما. یا اللہ مجھے اس توبہ پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرما. یا اللہ مجھے مرتے وقت کلمہ نصیب فرما.